خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے والی آمنہ عروج بارے مزید انکشافات ہوئے ہیں۔ ملزمہ آمنہ عروج شوبز میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی۔ ملزمہ 2 سال قبل گجرانوالہ سے لاہور منتقل ہوئی تھی۔ آمنہ عروج کی گینگ کے مرکزی ملزم حسن سے ملاقات 1.5 سال قبل ہوئی۔ ملزم سے آمنہ کی ملاقات لاہور میں منعقدہ نجی محفل میں ہوئی۔ آمنہ عروج کو اس کی ایک دوست حسن شاہ کی پارٹی میں لے کر گئی۔ پولیس کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں جانیں گے وقاص احمد سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، خلیل الرحمان قمر کو اپنے جال میں پھنسانے والی آمنہ جو ہے وہ تو گرفتار ہو چکی ہے، لیکن جو اس گینگ کا مرکزی ملزم ہے حسن، وہ تاحال گرفتار نہیں ہوا۔ تو آمنہ نے اپنے جو پولیس کو معلومات دی یا حسن کے بارے میں یا اپنے کام کے حوالے سے، تو پولیس رائے کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2 سال قبل جو ہے وہ آمنہ لاہور موو ہوئی تھی اور وہ شوبز میں بطور ماڈل اور ایکٹر اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی۔ تو ایک دوست جو تھی آمنہ کی، وہ ایک نجی محفل میں لے کے گئی جہاں پر حسن جو شاہ ہے اس سے اس کی ملاقات ہوئی، اور حسن نے اس پارٹی میں وعدہ کیا کہ وہ اس کو ماڈل اور ایکٹر بنانے میں مدد کرے گا کیونکہ اس کے اچھے تعلقات ہیں شوبز انڈسٹری میں۔ تو یہ وہ موقع تھا جب دونوں کی دوستی ہوئی۔ اس کے بعد پھر ان کا پولیس رائے کے مطابق اکثر پارٹیوں میں آنا اکٹھے جانا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ سے جب آمنہ نے کوشش کی کہ جو حسن ہے وہ اپنے وعدے کے مطابق اس کی ہیلپ نہیں کر رہا ہے ایز اے ماڈل یا ایز اے ایکٹر بننے میں، تو اس نے اس سے علیحدگی کی کوشش کی، لیکن تب تک جو ہے وہ حسن آمنہ کو کافی بلیک میل کرنے کے قابل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ وہ پیسے گانے کا اچھا بنایا جا سکتا ہے اگر ہم لوگوں کو ٹریپ کریں اور ان سے دوستی کر کے لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے نکالیں۔ تو حسن جو ہے وہ پولیس کے مطابق اس گینگ کا اور اس سوچ کا مرکزی ملزم ہے، اور متعدد شخصیات کو نہ صرف آمنہ کے ذریعے بلکہ اور لڑکیوں کے ذریعے بھی اس طرح ٹریپ کر کے پیسے نکالے جا چکے ہیں۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ جب تک حسن گرفتار نہیں ہوگا اور جو معلومات آمنہ کی طرف سے حسن کے بارے میں دی گئی ہیں تو ان کی بھی جو ہے وہ آزادانہ تحقیقات یا ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جلد حسن کو بھی گرفتار کر لیں گے اور ان کی جو 3 باقی ساتھی ہیں پولیس کے مطابق انہیں بھی گرفتار کر جائے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ وقاص احمد تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آگے بڑھے، آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ کے لیے ویڈیو لنک پیشی کا حکومتی نوٹیفیکیشن چیلنج ہو چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کا درخواست کے قابل سماعت ہونے بارے اعتراض۔ 2 رکنی بینچ نے درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ عدالت نے درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ سماعت کا مزید احوال جانیں گے ملک اشرف سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو لنک کے ذریعے جسمانی ریمانڈ کے حقوقی نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس کا رابطہ نے اس پہ اعتراض عائد کیا تھا، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا ہے، اور جس میں اس درخواست کو سماعت کے لیے کل مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں موقف تیار کیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے 15 جولائی کو درخواست گزار کو ویڈیو لنک کے ذریعے جسمانی ریمانڈ دینے کے لیے پیش کیا اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن مفروضوں کی بنیاد پہ خدشات کی بنیاد پر جاری کیا گیا ہے۔ درخواست میں یہ قانونی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ قانون کے مطابق کسی بھی ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے ذاتی طور پر عدالت کے روبرو پیش کیا جانا ضروری ہے تاکہ ملزم اپنا موقف بھی پیش کر سکے۔ درخواست میں یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کا ویڈیو لنک کے ذریعے درخواست گزار کو پیش نہ کرنا غیر قانونی ہے، اور یہ سزا کی گئی ہے کہ حکومت پنجاب کا جسمانی ویڈیو لنک کے ذریعے جسمانی ریمانڈ جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن قلعدم قرار دیا جائے، جس پر عدالت نے 2 رکنی بینچ نے رجسٹرار آفس کے اس اعتراض کو ختم کرتے ہوئے کیس کو کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ملک اشرف سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں پنجاب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف سوشالوجی کے فیکلٹی ممبران ڈپارٹمنٹ کے باہر سراپا احتجاج بن گئے، اور فیکلٹی ممبران نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر کے خلاف مظاہرہ بھی کیا ہے۔ مزید جانیں کہ ابو بکر شیخ سے۔ ابو بکر بتائیے گا۔ انسٹیٹیوٹ آف سوشالوجی کے فیکلٹی ممبران کا اپنے ہی ڈائریکٹر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ احتجاج کا کیا پرپس ہے، ان مظاہرین سے گفتگو کریں گے۔ بتائیے گا جی، آج جو آپ لوگ یہاں پہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر سراپا احتجاج ہیں، کیا پرپس ہے اور کیا ڈیمانڈز آپ لوگ سامنے رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ادارہ جو ہے سوشالوجی کے حوالے سے پاکستان کا پائنیئر ایک انسٹیٹیوشن ہے،
اور یہاں پہ انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے بہت زیادہ بد انتظامی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو سینئر فیکلٹی ممبران ہیں ان کی نہ صرف تصحیح کی جاتی ہے بلکہ اس ادارے کے حوالے سے جتنے امپورٹنٹ ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں ان میں جو ہے سینئر فیکلٹی ممبر کو شامل نہیں کیا جاتا۔ میڈم کیا پرپس ہے آج کے پروٹیسٹ کا؟ مسائل تو بہت سارے ہیں اور بہت عرصے سے تھے، پر اب ہم نے لیٹرز بھی لکھے، ہم نے میٹنگز کے اندر ریکویسٹ بھی کی، پر جب کوئی حل نظر نہیں آیا تو ہمیں یہاں پہ کھڑے ہونا پڑا۔ تو ہمارا یہ ریکویسٹ تھی کہ ہماری جو اور پروگرامز سچ ایز پبلک ہیلتھ کے جو پروگرامز ہیں ہماری سیٹیں وہاں پہ شفٹ کر دی گئی ہیں، جس سے ہمارے ٹیچرز جو کہ بہت سالوں سے یہاں پہ ہیں، جو ترقی کے منتظر تھے، ان کے لیے اپرچونٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں، اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی کم از کم 2 سبجیکٹ ایکسپرٹس ہونے چاہیے۔ تو اگر میں سوشالوجی کا میں فرض کریں سوشالوجی کا پروفیسر ہوں تو میں پبلک ہیلتھ کے بندوں کو ریکروٹ تو نہیں کر سکتا نا، اسی طرح کوئی پبلک ہیلتھ کا بندہ سوشالوجی کے بندوں کو ایویلویٹ بھی نہیں کر سکتا اور ریکروٹ بھی نہیں کر سکتا۔ جو مظاہرین ہیں ان کی آپ نے ڈسکشنز، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ابو بکر شیخ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کا وفاق کے بعد پنجاب میں بھی بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کا فیصلہ۔ بھوک ہڑتالی کیمپ پنجاب اسمبلی کے باہر لگایا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ بھوک ہڑتال کیمپ کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ عثمان خادم کمبو ہیں۔ جی عثمان بتائیے گا۔ جی بالکل، اتحاد کونسلر پاکستان تحریک انصاف نے اب وفاق کے بعد پنجاب میں بھی بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ کل سے بھوک ہڑتالی کیمپ شروع ہوگا اور پنجاب اسمبلی کے باہر یہ کیمپ جو ہے لگایا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمانی لیڈر میاں اسلم اقبال کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے، جس کے بعد اب کل سے شام 3 بجے سے رات 7 بجے تک بھوک ہڑتالی کیمپ روزانہ کی بنیاد پہ پنجاب اسمبلی ہال کے باہر لگایا جائے گا۔ علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی گرفتاریوں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ جی عثمان خادم کمبو، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ کو آگاہ کریں، لیسکو میں چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہد حیدر اور اعلیٰ افسران کے درمیان سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ لیسکو چیف شاہد حیدر، چیف انجینئر رمضان بٹ اور رائے محمد اصغر کے درمیان اختلافات ہیں۔ مزید جانیں گے شاہد سپرا سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہد حیدر سمیت 3 اعلیٰ افسران کے درمیان سخت جنگ شروع ہوئی ہے اور اختلافات پیدا ہونے کی وجہ سے انتظامی امور متاثر ہو رہے ہیں۔ ذرا نے بتایا ہے کہ چند روز قبل لیسکو چیف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہو رہا تھا، جس میں چیف انجینئر مینجمنٹ رمضان بٹ سے جب کوئی بات پوچھی گئی تو اس دوران لیسکو چیف اور ان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد لیسکو چیف شاہد حیدر نے چیف انجینئر مٹیریل مینجمنٹ رمضان بٹ کو اجلاس سے باہر نکال دیا، جس کے بعد اب وہ ہونے والی اہم جتنے بھی میٹنگز ہیں اس میں شریک نہیں ہوتے۔ دوسری جانب سابق ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے محمد اصغر، چونکہ جب ایف آئی اے کی جانب سے اوور بلنگ کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھیں تو استعفی بنیادوں پر رخصت پر چلے گئے تھے اور 1 ماہ تک ان کو مزید تقرری نہیں دی گئی۔ جب انہوں نے واپس آ کے ارائیول دی تو انہیں اب PG امپلیمنٹیشن لگایا گیا ہے۔ من پسند تقرری نہ ملنے کی وجہ سے رائے محمد اصغر بھی لیسکو چیف کی جو اعلیٰ سطح کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں شریک نہیں ہوتے۔ تو اس طرح جو 3 افسران جو ہیں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہونے کی وجہ سے لیسکو کی جو انتظامی امور ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ ہے۔ قومی اسمبلی میں لاہور سے 5 خواتین کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے کون کون سے نام شامل ہیں۔ جی عثمان۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ تھا۔ قومی اسمبلی میں لاہور سے خواتین کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید خان، عالیہ حمزہ کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی، جبکہ خدیجہ شاہ اور مریم عثمان کو بھی مخصوص نشستیں جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مخصوص نشستیں لاہور سے قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف خواتین کو دینے جا رہے ہیں۔ جی عثمان خادم کمبو، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی نظر ثانی اسکیم جاری ہے، جبکہ ٹیکس کی ادائیگی میں ناکامی پر دکانداروں کی دکانیں سیل کرنے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ سال میں 2 بار ایڈوانس انکم ٹیکس ادا نہ کرنے پر دکان سیل ہوگی۔ FPR نے تاجدو اسپیشل پروسیجر 2024 میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ماہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس 100 روپے سے 20,000 روپے ہوگا۔ تاجدو اسکیم کا اطلاق ٹیکس سال 2025 سے ہوگا۔ تاجدو اسکیم کو 6 سے بڑھا کر 42 شہریوں تک توسیع دے دی گئی ہے۔ تاجدو اسپیشل پروسیجر کا اطلاق تاجروں اور دکانداروں پر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں ایسا بتایا گیا ہے
मज़ीद बताया गया है कि माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 31 जुलाई 2024 से होगी। मज़ीद जानने के हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं, जी आगाह कीजिएगा। में लाने की निज़ामी स्कीम है वो जारी कर दी गई है। टैक्स की अदायगी में नाकामी पर दुकानदारों की दुकानें हैं वो अब सील करने का फैसला है वो किया गया है। टैक्स साल में 2 बार एडवांस इनकम टैक्स अदा न करने वाले पर दुकान है वो सील होगी। और FBR ने ताजर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 में तरमीम का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना एडवांस इनकम टैक्स जो है वो 100 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक है वो मुकर्रर किया गया है। और ताजर दोस्त स्कीम का इतलाक जो है उसका 225 से होगा, क्योंकि ताजर दोस्त स्कीम जो है वो 6 शहरों से बढ़ाकर 42 शहरों तक है वो तस्वीर कर दी गई है। और ताजर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक जो है वो ताजरों और दुकानदारों पर है वो किया जाएगा। जबकि माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली जो है वो 31 जुलाई 2024 है वो होगी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक छोटे ताजर, दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर पर स्कीम का इतलाक है वो होगा। जबकि मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर, इंपोर्टर कम रिटेलर्स पर भी स्कीम का इतलाक है वो करने का फैसला है वो किया गया है। रिटेलर्स पर माहाना बुनियादों पर सेल टैक्स की अदायगी का तरीक़ाकार है और नामज़द कर दिया गया है। जबकि ज़ायका ये भी कहना है कि रिटेलर से लाजमी टैक्स अदायगी का हुक्म है वो दुकान की लोकेशन के मुताबिक है वो तय किया जाएगा। और लाहौर समेत मुल्क भर के मौजूद जो 42 शहर हैं वहाँ की दुकानों की जो प्राइम लोकेशन के हिसाब से उनसे टैक्स है वो एडवांस में लिया जाएगा। और इस वजह से ताजर जो हैं वो दुकानदार मोबाइल ऐप या FBR की वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है वो करा सकेंगे। जी सईद बताएगा कि एडवांस इनकम टैक्स की वसूली पर ताजरों पर कितना बोझ पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो आम छोटे दुकानदार से लेकर जो बड़े ताजर हैं उनसे जो है वो माहाना 100 रुपये से लेकर 20,000 रुपये माहाना तक उनकी जो इनकम की मद से हवाले से है वो टैक्स है वो लिया जाएगा। और ये वो दुकानदार हैं जो कि छोटे दुकानदार तस्वर किए जाते हैं, जबकि जो बड़े ताजर हैं उनका जो टैक्स नेटवर्क में उनको अलग से उनका कैटेगरी है वो रखी गई है। ये जो आज ऐसे बताइएगा कि डाटा क्या प्रॉपर मौजूद है, एग्जैक्ट डाटा जिसके मुताबिक ये हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी? जी, डाटे के हवाले से यही हिदायत की गई है कि तमाम ताजर जो हैं वो दुकानदार हैं वो टैक्स नेटवर्क में दाखिल होने के लिए FBR की वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन है वो करवाएं। और जो दुकानदार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और जो रजिस्टर्ड दुकानदार होंगे उनके ऊपर ये स्कीम का इतलाक है वो फौरी कर दिया गया है। और उनसे उनकी इनकम के हिसाब से 100 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक एडवांस टैक्स से वो लिया जाएगा। और जो ताजर और जो दुकानदार इस स्कीम के में रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनकी दुकानें सील करने समेत दीगर ऑप्शंस हैं वो भी रखी गई है। फिल वक्त ताजरों को जो है वो टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए फैसला किया गया है कि ताजर जो है वो ताजर दोस्त पॉलिसी से अच्छा सही ये बताइएगा कि ओवरऑल के कोई टारगेट रखा गया है कि इतना टैक्स वसूल किया जाएगा? जी, इस वक्त ओवरऑल टारगेट जो है वो नहीं किया गया, लेकिन ये टारगेट रखा गया है कि लाहौर समेत पाकिस्तान भर के शहरों के अंदर जो ताजर बरादरी टैक्स नेटवर्क में शामिल नहीं है, जिनमें छोटे ताजर सर फहरिस्त हैं, उनको टैक्स नेटवर्क में लाना है। और उस वाले से तमाम जो ज़िली इंतजामिया को जो है वो FBR टीमें हैं उनको ये टारगेट दिया गया है कि वो अपने अपने एरिया के अंदर मौजूद ताजरों को जो है वो कन्वेंस करें। और जो ताजर टैक्स नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनते उनके खिलाफ फहरिस्तें हैं वो मरतब की जाए। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सईद अहमद सईद थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। महकमा खसूसी तालीम ने तबादलों पर से पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया। साथ साथ तबादलों के लिए 24 जुलाई से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। हमारे साथ जुनेद रियाज हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। महकमा खसूसी तालीम ने तबादलों पर से पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया है। 24 तारीख से दरखास्तें वसूल की जाएंगी और 31 जुलाई तक जो है वो दरखास्तें जमा कराई जा सकेंगी। 10 अगस्त तक स्क्रूटनी की जाएगी और 15 अगस्त तक जो है वो ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा खसूसी तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद रियाज थे, अपडेट कर रहे थे।